أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، اور جو کوئی اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا مگر یہ کہ لڑائی کا ہنر کرتا ہو یا فوج میں جا ملتا ہو، سو وہ اللہ کا غضب لے کر پھرا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت 15 اور آیت 16 سورہ انفال آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم انہی آیات سے کریں گے اس دعا کے ساتھ: ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم۔ ہم ہر مرتبہ اپنے درس قرآن کے آغاز کے ساتھ ہی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ دینداری کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ یہ دعا ہم کیوں مانگتے ہیں؟ اس پر بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور مجھ تک بھی پہنچتا ہے یہ سوال کہ یہ دعا ہم بار بار کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ دین اسلام ایسا دین ہے جس میں کامیابی کا فیصلہ اینڈ لائن پر ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، ہمارے دلوں کی کیفیت ایمان سے لبالب بھری ہوئی ہے، ہم عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی ریا کی گھڑی اور کسی کمزور لمحے میں ہم اپنی راہ سے لڑک جائیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمارے ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا۔ تو سیدھے راستے پر استقامت مومن کے لیے بے حد ضروری ہے۔ مومن ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جس میں کسی لمحے بھی اسے واپسی کا بلاوا آ سکتا ہے اور ہر لمحے اس کے ساتھ ایک ایسا
شیطان لگا ہوا ہے جو اسے گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے، راغب کرتا ہے۔ اللہ قرآن ہی میں فرماتا ہے نا کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے۔ شیطان نے رب العالمین سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان کبھی سامنے سے آتا ہے، کبھی آگے سے آتا ہے، کبھی پیچھے سے آتا ہے، اور جب ہم قرآن کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر بھی وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، پھر وہ اور نئے انداز میں ہمیں گمراہ کرنے کے ہتھ کنڈے ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ، تو اپنے رب کی پناہ میں آ جایا کرو۔ یہ سفر، زندگی کا یہ سفر انتہائی محتاط انداز میں طے کرنے کا ہے، اور اسی لیے ہم ہر دفعہ قرآن کریم جب کھولتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو خوبصورت لمحہ تو نے ہمیں دیا کہ ہم تیرے قرآن کو سیکھ رہے ہیں، ہم تیرے قرآن کو محبت کے ساتھ اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں، میرے اللہ یہ لمحہ مقبول ہو جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے تیرے دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں، آمین ثم آمین۔ تو یہ دعا ہمیں ہمیشہ مانگتے رہنا ہے کہ دینداری کی طرف ایک دفعہ قدم اٹھ گئے تو دوبارہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایسا کمزور لمحہ نہ آ جائے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، اور جیسے سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ہے نا کہ ان کے اعمال گر جائیں گے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایسی آزمائش کبھی بھی زندگی میں ہم پر آئے، اس لیے ہمیں بہت محتاط رہ کر اس زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے جی سورہ انفال کی 14 آیتیں ہم نے پڑھی، سورہ انفال کا تعارف ہم نے پڑھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، اور حالات تھے جنگ کے، غزوہ بدر کے حالات میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اسی لیے اس سورت کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار میدان بدر میں جانا پڑے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ ان آیات میں 15 اور 16 نمبر آیت کا ترجمہ ہم نے سنا، تو ان دونوں آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ جب تم ایک مرتبہ کفار کے مقابلے میں آ جاؤ، جنگ کا زمانہ ہو، جنگ شروع ہو جائے، تو پھر پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ ہمیشہ پوری اسلامک ہسٹری ہم پڑھ کر دیکھ لیں کہ مسلمانوں کا جب بھی مقابلہ ہوا دشمن کے ساتھ، دشمن تعداد میں بھی زیادہ تھا، مال میں بھی زیادہ تھا، اور قوت میں بھی زیادہ تھا، اور ایسے میں مسلمان جو ہیں ہمیشہ تعداد میں بھی کم رہے ہیں اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی بھی کمی رہی ہے۔ یہ پوری اسلامک ہسٹری کی جنگیں پڑھ کے دیکھ لیں، ہمیں ایسا ہی نظر آئے گا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ جنگ جب بھی جیتی ہے جذبے سے جیتی ہے، قوت ایمانی سے جیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے سے جیتی ہے، اور یہی بھروسہ یہاں اللہ تعالیٰ سکھلا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا ہو جائے تو پھر بہادری دکھانی ہے، پھر پیٹھ پھیر کر ڈر کر بھاگنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اور جو کوئی اس دن بھاگے گا اس کا انجام، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا انجام دوزخ ہے۔ اور ہاں، کچھ جنگی تدابیر ایسی ہوتی ہیں جن کو اختیار کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ جنگ سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اگر ایسی تدبیر اختیار کرتے ہوئے تم پیچھے ہٹ رہے ہو تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پھر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ سے فرار ہونے کو اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ مومن کے لیے دو ہی رستے ہوتے ہیں، یا تو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے، اور اگر جان دے گا تو شہادت پائے گا، اور شہادت کا درجہ بہت بڑا درجہ ہے۔ موت کا خوف جو ہے وہ مومن کے دل میں نہیں رہتا۔ جب مومن کا ایمان قوت پکڑ لیتا ہے تو پھر مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ اس آیت مبارکہ میں مخصوص حالات میں کے پیش نظر دشمن کے سامنے سے ہٹنے کی اجازت دی جا رہی ہے، جن میں جنگی مصلحتوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ لشکر اپنی موجودہ پوزیشن بدل کر نئی پوزیشن اختیار کرے تاکہ زیادہ قوت کے ساتھ حملہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ مسلمان کو پیٹھ پھیرنے کی اجازت اللہ نہیں دیتا۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ یہ ہمیں اگلی آیتوں میں پتہ چلے گا کہ جب ایک مومن اللہ پر بھروسہ کر کے ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ کس طرح سے
مدد کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جنگ بدر میں کی تھی، اور ان اگلی آیتوں میں ہم اسی مدد کو پڑھیں گے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، اور آپ نے مٹھی نہیں پھینکی جبکہ اللہ نے پھینکی ہے وہ مٹھی، اور تاکہ ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی تھی، اور اس شاندار فتح آنے کے بعد چند صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم نے ایسے بہادری کے ساتھ جو ہے وہ ان کو قتل کیا۔ تو ایسے میں پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے نہیں مارا، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، اور اللہ ہی کی مدد تھی، ورنہ اتنی بہادری کے ساتھ کس طرح مسلمان جو ہیں اتنی قلیل تعداد میں لڑے، یہ آسان نہیں تھا۔ اتنی قلیل تعداد میں دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہی انسان کا جو مورل ہے وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے، بزدلی اور خوف انسان پر چھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جمائے رکھا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی ریت کی بھر کر کافروں کی طرف اچھالی۔ وہ ایسی مٹھی کی ریت تھی کہ جس کافر کی آنکھ میں گئی وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا، اور وہ اللہ اسی مٹھی کا یہاں ذکر کر رہا ہے کہ وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ مٹھی ہم نے پھینکی تھی۔ وہ لشکر جو تھا وہ ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا، کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، کسی کا منہ ادھر تھا اور کسی کی پشت ادھر تھی، لیکن ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں کو ریت کے ذرات نے بھر نہ دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دیکھنے سے معذور ہو گئی، اور وہ کچھ ایسے دہشت زدہ اور حواس باختہ ہوئے کہ اپنے مقتولوں کے لاشیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، جب تم کنکریاں پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ گو تمہارا تھا، لیکن قوت اور قدرت ہماری تھی جو اس میں کار فرما تھی۔ یہ بہت خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں بیان کرنے کا کہ وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر، منہ بلاءً حسنا، اپنی جناب سے بہترین احسان۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہاں فرما دیا کہ وہ مٹھی کی ریت جو آپ نے پھینکی تھی، اور اس ریت کو کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، جدھر بھی جس کافر کا رخ تھا وہ ریت جا کے عین اس کی آنکھوں میں پڑی۔ تو یہ تو ایک اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا، بظاہر ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، لیکن اصل کارگزاری جو تھی وہ میرے رب العالمین کی تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ احسان فرمائے اللہ مومنوں پر احسان فرمائے۔ پہلے جب بھی آزمائش آتی ہے، مومن آزمایا جاتا ہے، تو اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کا احسان اس پر ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے مومن کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بعید نہیں تھا کہ کافروں کی اس پوری کی پوری جماعت کو، پورے کے پورے لشکر کو ایک ہی آن میں نیست و نابود کر دیتا، نہیں۔ یہ اللہ کی ایک آزمائش تھی کہ پہلے اتنی بڑی قوت والے لشکر کو مومنوں کے مقابلے میں لایا گیا، پھر اس کے بعد مومنوں کے دلوں کو تسلی دی گئی، اور پھر جب اس تسلی پر مومنوں کے دل جم گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ آپ کو تو ایک دن پہلے ساری جگہیں بتلا دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اس جنگ میں فتح آپ کو ہوگی، اور یہاں اس جگہ ان کافروں کے لاشیں گریں گے۔ آقا نے اپنے صحابہ کے سامنے ان جگہوں کی نشاندہی بھی کر دی، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اسی جگہ وہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے جہنم رسید کیا۔ یہ سب کچھ طے شدہ پلان کا حصہ تھا، یہ سب اللہ کے پلان کا حصہ تھا
اور اللہ نے اپنے اس پلان سے اپنے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ بھی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات اللہ کے آگے گریہ زاری کی، پوری رات گریہ زاری کی، اللہ کے آگے رو رو کے دعائیں مانگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی پوری طرح جنگ میں بہادری کے ساتھ حصہ لیا۔ جتنے صحابہ اس وقت 313 صحابہ کرام جو موجود تھے، انہوں نے تاریخ رقم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بدری صحابہ کا مقام فرمایا ہے، وہ مقام اس کے بعد اور کسی کو نہیں مل سکا۔ بدری صحابہ کا بہت بلند مقام ہے، اور ان بدری صحابہ 313 جو صحابہ کرام ہیں، آج بھی جب ہم بدر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ان 1400 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ 313 صحابہ کے نام ہمیں وہاں بدر کا جو شہر ہے وہاں ایک بہت بڑا انہوں نے یادگار بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ان تمام صحابہ کرام کے نام آج بھی لکھے ہوئے ہمیں ملتے ہیں۔ اور اولیاء کرام ہمیں یہ بتاتے ہیں، ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی سخت مشکل آن پڑے تو بدری صحابہ کے نام کا ذکر کیا جائے، بدری صحابہ کے نام کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے ان کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگی جائے، اور ان کے واسطے وسیلے سے مانگی گئی دعا میرا رب رد نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بہترین بندوں میں سے تھے، شہداء میں سے بہترین شہداء تھے، کیونکہ انہوں نے بہت مشکل وقت میں ڈٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب اتنی سخت آزمائش میں سے مسلمانوں کو گزارا گیا تو پھر اللہ نے احسان کیا۔ احسان کیا کیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جنہوں نے مسلمانوں کی آ کے ہیلپ کی۔ اب اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی فرشتہ بھیج سکتا تھا، لیکن کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک انداز ہے۔ اسی ضمن میں صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ اگرچہ ابتلا کا لغوی معنی آزمانا ہے، لیکن آزمائش جس طرح تکلیف اور مصیبت سے کی جاتی ہے، اسی طرح عطا و احسان سے بھی کی جاتی ہے۔ اس لیے آیت کے مفہوم کے پیش نظر یہاں لفظ ابلاغ کی یہ توضیح بالکل صحیح ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہی کافروں کو نیست و نابود کر دیتا۔ ہزاروں فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہی فرشتہ سب کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی تھا، لیکن مسلمانوں کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت اس لیے کروائی گئی تاکہ انہیں دین کے پاسبان ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، شہادت و جہاد کی فضیلت سے انہیں سرفراز کیا جائے۔ کیا شان بندہ پروری ہے، کیا رحمت ذرہ نواز ہے، جہاں اس شرف پاسبانی اور فضیلت شہادت کو لیبلیا کے کلمات سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہوا اور بلا شبہ اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کے مکر و فریب کو۔ یعنی جو کچھ انہوں نے چالیں چلی تھیں، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ان کی تمام چالوں کو ختم کرنے والی تھی، برباد کرنے والی تھی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اے کفار، اگر تم فیصلے کے طلبکار تھے تو لو، آ گیا تمہارا پاس فیصلہ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم شرارت کرو گے تو ہم پھر سزا دیں گے تمہیں، اور نافائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی، چاہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلیں گے جی مکہ مکرمہ میں۔ جب مکہ مکرمہ سے جب بدر کی لڑائی لڑنے کے لیے وہاں کے سردار نکل رہے تھے تو اس وقت انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کر مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ان کے سامنے تھا کہ جب ابرہہ آیا تھا اپنے لشکر کو لے کر، تو اس وقت متولی کعبہ نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ابرہہ سے اپنے اونٹوں کا سوال کروں گا، اللہ یہ گھر تیرا ہے، تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس تمام ہسٹری سے اہل مکہ اچھی طرح سے آگاہ تھے، اور وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس بات پر ابھی تک قائم تھے
تھے کہ یہ حق پر ہیں، اسی لیے انہوں نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر جا کر وہاں دعا مانگی۔ اور کیا دعا مانگی؟ اس دعا کا جو عربی ہے وہ بھی ہمیں کتابوں میں ملتی ہے۔ یہاں پر میں اس دعا کا عربی متن جو ہے تفاسیر میں موجود ہے، میں یہاں پر اس دعا کا اردو ترجمہ پیش کروں گی۔ اے اللہ، ہم دونوں فریقوں میں سے جو زیادہ مہمان نواز ہے، جو زیادہ صلہ رحم ہے اور جو قیدیوں کو زیادہ آزاد کرنے والا ہے، اس کی مدد فرما۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں تو اس کو فتح دے دے، اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں غلبہ بخش دے۔ کفار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دعا تم نے مانگی تھی وہ قبول ہو گئی، اور جو حق پر تھا وہ غالب ہوا، اور جو باطل سے چمٹے ہوئے تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ اب تم باز آ جاؤ، تمہارے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا، اب تو کسی قسم کی غلط فہمی نہیں رہی۔ اگر اب بھی تم نے حق کو قبول نہ کیا اور اس کی مخالفت سے باز نہ آئے تو یاد رکھو تمہیں آئندہ بھی ایسی ہی اندھوناک شکستوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ فتح کا معنی فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اب جو کفار مکہ نے وہاں سے نکلنے سے پہلے دعا مانگی تھی، اس دعا کا جواب یہاں اس آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارا فیصلہ آن چکا ہے، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت ذرا بھی کام نہیں آئے گی اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی تم جتنے مرضی لوگوں کو اکٹھا کر کے بڑے سے بڑا لشکر بھی جمع کر لو تو وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہے فتح اسی کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور نہ روگردانی کرو اس سے حالانکہ تم سن رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور حالانکہ تم سن رہے ہو۔ اطاعت خدا اور اطاعت رسول عقائد اسلامیہ اور شریعت کا سنگ بنیاد ہیں۔ اس کے بغیر نہ اسلامی عقائد کا پتہ چل سکتا ہے اور نہ ہی شریعت کا۔ قرآنی آیات کو سننے کے باوجود بھی اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں کوتاہی تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو تعلیمات قرآنیہ کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اطاعت رسول کے منکر ہے، بلکہ اتباع قرآن کو ترک اطاعت رسول کی دلیل بناتے ہیں۔ اتباع قرآن تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اور اطاعت رسول کا حکم بھی قرآن ہی دیتا ہے۔ یہ ہے جی ضیاء القرآن سے اس آیت کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ تو نظر نہیں آ رہا، تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کا حکم یہاں اس آیت میں دے رہے ہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے احکامات سے روگردانی مت کرو حالانکہ تم سن رہے ہو، یعنی قرآن تو تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے نا، تو اب اس سے روگردانی کی کوئی صورت جو ہے باقی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ یہاں اس آیت میں اہل ایمان کو یہود اور منافقین کا طریقہ کار اپنانے سے روکا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب الہی کو سن لیا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو گویا انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا، یعنی جو انہوں نے سنا ہوتا ہے وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ یہ کن کا رویہ تھا؟ یہ یہودیوں کا رویہ تھا، اور یہاں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ان کی طرح مت ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور تم ان کی طرح مت ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ سنتے ہی نہیں۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا
يعقلون۔ بے شک سب جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ صم البکم الذین لا يعقلون، وہ بہرے اور گونگے ہیں، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ بڑی سخت آیت ہے، بڑی سخت آیت ہے۔ اس آیت پر جب ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے دل جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں۔ آیت کا آغاز کیا گیا ہے اِنَّا، بے شک، کہ اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ صریح حقیقت ہے کہ سب سے برا اس روئے زمین پر وہ ہے، یعنی اللہ نے جتنی مخلوقات اس روئے زمین پر پیدا کی اس میں سے سب سے برا وہ انسان ہے جو اللہ کے کلام کو سنے اور سننے کے بعد پھر وہ اس کو اگنور کرے، یعنی اللہ کے کلام کو سن لیا اور سننے کے بعد اس پہ کوئی غور و فکر نہیں، کوئی ایکشن نہیں، کوئی عقل سے کام نہیں لینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے میں اس کو مانوں۔ جو ایسا کرتا ہے، اللہ نے کہا کہ وہ اس روئے زمین پر سب جانداروں سے، سب جانوروں سے بدتر ہے۔ انسان اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ اللہ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، بے شک میں نے انسان کو بہترین تخلیق کیا، بہترین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین تخلیق ہے اور اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے۔ پھر اسی سورۃ 3 کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسی سورت میں اللہ نے کہہ دیا کہ اسفل سافلین، کہ یہ پھر جب گراوٹ میں جاتا ہے تو یہ اسفل سافلین یعنی بروں سے برا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی گراوٹ کیا ہے، اس کی گراوٹ وہ کیسے گراوٹ میں جاتا ہے؟ یہاں اس آیت کو ہم سمجھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا برا اللہ نے اس کو قرار دے دیا، اتنا برا قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا میری ساری مخلوقات میں سے سب سے بدتر شرد دواب، جتنی میری مخلوقات ہیں اس دنیا میں ان سب سے بدتر وہ ہے کہ جو اللہ کی آیات کو سنے اور پھر نہ سنی کر دے، انسنی کر دے، یعنی اس نے جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ اللہ کا پاک کلام جو سن لیتا ہے یقیناً اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا دل بدلتا ہے، اس کا دل لرزتا ہے، کیونکہ یہ محض الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کے ساتھ انوارات و تجلیات آسمان سے اترتی ہیں۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں پر کوئی شیطانی جناتی مخلوق ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں، فوراً مسلمان وہاں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ صرف قرآن مسلمان نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا بھی یہی رویہ تھا کہ جہاں کچھ نیگیٹو انرجی انہیں محسوس ہوتی تھی، اور آج دن تک ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں دم درود ہوتا ہے اسی طرح ان کے ہاں بھی دم درود ہوتا ہے، وہ بھی نیگیٹو انرجی کو بھگانے کے لیے اللہ ہی کے کلام کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کے کلام، صرف اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جو شیاطین جنات ہیں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر محض کلام کو پڑھنا ہے، کلام کی تلاوت ہے، یہاں کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے۔ ایک شخص اگر آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ حفاظت کے حصار میں چلا جاتا ہے، بھلے اس کو آیت الکرسی کا ترجمہ تفسیر کچھ نہیں پتا، اس نے صرف الفاظ کو ادا کیا ہے۔ کیا اس دنیا میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں آپ کو اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے اندر اتنی قوت رکھے کہ سب ہو جائے؟ تو یہ وہ کلام ہے، یہ سب کر دیتا ہے۔ کیسے کر دیتا ہے؟ کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کے ان لفظوں میں ایک ایک حرف میں، ایک ایک حرف کو اگر پڑھنے کا ثواب ہے نا، ایک ایک حرف کو پڑھنے کی نیکیاں اگر آپ کو مل رہی ہیں تو اس ایک ایک حرف میں ایسے کوڈ ہیں، ایسے انوارات و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک شخص جب اس کو
صاف دل کے ساتھ سنتا ہے تو اس کی قلبی کیفیت بدل جاتی ہے، اگر نہیں بدل رہی تو وہ مجرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دھیان سے نہیں سن رہا، وہ توجہ نہیں دے رہا۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش ہو کے سنو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہ قرآن کو صرف اگر ہم خاموشی سے سن ہی لیں تو ہم اللہ کی ان بندوں کی کیٹاگری میں آ جاتے ہیں کہ جن پہ اللہ نے کرم کر دیا، جن پہ رحم ہو گیا صرف سننے سے۔ تو اس کو اگر سننے سے ہی اتنا کرم ہو رہا ہے کہ اللہ کا رحم ہو رہا ہے، تو پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں کر رہا وہ دنیا کی بدترین مخلوق ہے، بد سے بھی بدتر ہے کہ اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ اس سے پہلو تہی کرے، یعنی اس کو سنے، اس کے معنی بھی اس کو سمجھ میں آ رہے ہیں، کیونکہ عربیوں کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا سیکھنے کی عربی، ان کو تو جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو اس کا معنی اور مفہوم وہ سمجھ رہے ہوتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ بہرے اور گونگے ہو جاتے تھے، جان بوجھ کے غور ہی نہیں کرتے تھے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بدترین مخلوق قرار دیا، اور رہتی دنیا تک قرآن ہے۔ یہ اصول قرآن کا قیامت تک ہر اس شخص پر لگے گا جو قرآن کو سنے گا اور اس پر تدبر نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ان سب کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں اپنی پناہ میں لے لے، کہ ہم قرآن سے کبھی بھی پہلو تہی کریں۔ قرآن ہمارے سامنے پڑھا جائے تو ہم اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں اور قرآن کے پیغام کو قبول کر لیں۔ دیکھیں، گناہ کا سرزد ہو جانا یہ دائرہ ایمان سے ہمیں خارج نہیں کرتا۔ اگر گناہ سرزد ہو گیا، مومن فوراً کیا کرتا ہے؟ رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ اللہ کا غضب کا مستحق کون ہے؟ جو اللہ کی آیتوں کو سنے اور سن کر انسنا کر دے۔ یہ بدتمیزی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور اللہ نے اس شخص کے لیے اتنا قہریہ لفظ جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا ہے، ان شر الدواب عند اللہ، کہ وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ تمام مخلوقات میں سے بدتر مخلوق۔ ایک فرد، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ کا انسان جس کو اللہ نے کیا کہا کہ یہ انسان ہے، اللہ نے کہا کہ اس فرشتوں اس کو سجدہ کرو کہ اس میں میری روح ہے، اس کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ دیا، اور اب اللہ کا غضب اس پر اتنا ہو گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری مخلوقوں میں سے بدتر ہو گیا۔ کیوں دھتکار آ گیا؟ کیوں اتنا اللہ کا غضب اس کے اوپر ٹھہرا؟ مستحق وہ ٹھہرا اللہ کے غضب کا، کیونکہ اس نے اللہ کے کلام کو سنا اور پھر کیا کیا کہ پھر انسنا ہو گیا، انسنی کر دی، اگنور کر دیا، سمم بکمن ہو گیا۔ اللہ نے کیا کہا اس کے بارے میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، کہ مطلب ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، نہ یہ بول سکتے ہیں۔ بہرے اور گونگے وہی ہے نا جس نے سنا۔ آپ دیکھیں کہ جو گونگا شخص ہوتا ہے نا، جو بول نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں بول سکتا کیونکہ وہ سنتا ہی کچھ نہیں ہے۔ ہم جب چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے، ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں نا، جو سی لینگویج ہم اس کے سامنے بولیں گے وہ وہی لینگویج بولے گا۔ جس انداز میں ماں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، اسی انداز میں اس کا بیبی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ گویا کہ بولنے کے لیے سننا ضروری ہے، تو بولنے کی شرط کیا ہے؟ سننا۔ جو سنے گا ہی نہیں وہ کیسے بول سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ کا پیغام جو سنے گا ہی نہیں وہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو پھر وہ اس کیٹیگری میں آ گیا کہ وہ گونگا بھی ہے، وہ بہرا بھی ہے، اور وہ بد عقل بھی ہے، اس کو عقل بھی نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ کا بڑا غضب ہے اگر ہم غور کریں، اور ہمارے دل اس لیے لرز جاتے ہیں کہ ہم قرآن کے اوپر کان نہیں دھرتے۔ قرآن ہماری اولین ترجیح ہے، اولین ترجیح ہماری۔ اتنی عمریں ہو گئی اگر ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، تو ہم ایک لمحہ ضائع کیے بنا اپنا پورا فوکس اس پہ لگا دیں۔ اور میں سلام کرتی ہوں اپنی فرزانہ اکرم کو، اتنی خوبصورت عورت ہے،
کینسر سروائیول ہیں، ہاسپٹل میں ہوتی ہیں سم ٹائم، اور وہ قرآن کی اسائنمنٹ اگر ان کی ڈیلے ہو رہی ہے تو وہ میسیج کر کے اپنی ایڈمن کو بتاتی ہیں کہ میں ابھی پچھلے دنوں ان کا میسیج آیا کہ ان کی بہت طبیعت خراب ہے، اور عمر کے جس حصے میں وہ اکثر اپنی مثال دیتی ہیں کہ میں تو بورڈنگ پاس لے کے بیٹھی ہوں کب فلائٹ آ جائے، کہ اتنی تیاری ہے ان کی، اور وہ واپسی کے لیے ایسے منتظر بیٹھی ہیں، لیکن قرآن کا کوئی لیکچر وہ مس نہیں کرتی، کوئی اسائنمنٹ وہ مس نہیں کرتی، وہ تمام گوشہ نور کی جتنی قرآن کی طالب علم بہنیں ہیں ان کے لیے وہ مشعل رہا ہے، وہ مشعل رہا ہے ان کے لیے، وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ وہ ان کا ایک لیکچر بھی مس ہو جائے، ایک اسائنمنٹ ڈیلے بھی ہو جائے تو وہ فوراً میسیج کرتی ہیں کہ میری یہ اسائنمنٹ ڈیلے ہوگی، اس وجہ سے ہوئی ہے کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، میں بیمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور بہترین درجات ان کے جو ہے نا اللہ کریم ان کو عطا فرمائے، بلند سے بلند کرے ان کے درجوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشیں قبول کر لے، اور جو قرآن کا سفر وہ ہمارے ساتھ سیکھنے کا سفر جو وہ ہمارے ساتھ طے کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچائے۔ تو گویا قرآن ایک معمولی کتاب، معمولی پیغام نہیں ہے، قرآن یہ اللہ کا وہ پیغام ہے جس نے اس کو پکڑ لیا، جس نے اس کو تھام لیا پھر اس کے بیڑے پار، اور جس نے اس کو اگنور کیا تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا، اور بدترین مخلوق سے اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ لو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وہم معرضون، اور اگر جانتا اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا انہیں تو وہ پیٹھ پھیر دیتے روگردانی کرتے ہوئے۔ اب جو پیچھے کہا گیا نا کہ وہ بدترین مخلوق ہیں، اب اسی چیز کو یہاں اگلی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا، یعنی وہ سن تو رہے تھے لیکن کیا ہے کہ وہ نہیں سن رہے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اللہ کہتا ہے ان میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں تھی، اور جب تک یہ استعداد پیدا نہ ہو حق اس پر کھولا نہیں جاتا۔ اور یہ حق کو قبول کرنے کی استعداد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر طلب پیدا کرنی پڑتی ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر حق کو قبول کرنے کی طلب پیدا نہیں کریں گے، ہمارے اندر جستجو نہیں ہوگی حق تک پہنچنے کی، تب تک یہ استعداد ہمیں نصیب نہیں ہوگی۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے جو ہمیں اٹھانا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں، ہم غور و فکر کریں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آئی ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو میرے سے پہلے آئے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آج ہمارے اپنے والدین ہی کو ہم دیکھ لیں، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پیاروں کو دیکھ لیں، کیسے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پیارے جو ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا ہے کہ چلتا پھرتا ہنستا بولتا انسان ایک دم چھوڑ کر جا سکتا ہے، اور اگر وہ جاتا ہے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی وہ خوابوں میں بھی آتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں اس کے جانے کے بعد بھی بہت ساری باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کانٹیکٹ بھی رہتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تھوڑی سی طلب غور و فکر ہم کریں تو ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور جب اس جستجو کو لے کر کے ہم اسٹڈی کرنے لگیں گے، پڑھنے بیٹھیں گے، تو اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی خود بخود۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اس سے رہنمائی پانے کے لیے جب اس کو کھولیں گے تو پھر اللہ ہمارے سینوں کے سارے در کھولتا چلا جائے گا۔ اگر ہم اس قرآن کو صرف عملیات کے لیے پڑھیں گے، اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے پڑھیں گے، وظیفے اور چلے کے لیے پڑھیں گے، تو یقیناً اس کلام کے اندر بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے۔ دنیا کے لیے پڑھیں گے تو دنیا بھی اللہ ہمیں دے دے گا۔ اگر ہم اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے جو اس کا اصل مقصد ہے، تو پھر جب ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر کھلتا چلا جاتا ہے، پھر ایک ایسا لمبا سفر شروع ہو جاتا ہے جس کو سورہ مزمل میں کہا گیا نا کہ ایک لمبی سیر ہے، سبحً طویلا، تو وہ ایک لمبی سیر شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی سیر ہے جس سے نہ تو انسان کا دل سیر ہوتا ہے، نہ دل بھرتا ہے، اور نہ ہی وہ سیر
ختم ہوتی ہے۔ یہ جستجو کا سفر ہے، یہ جستجو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، اور جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے، اور اگر پیدا نہیں ہوئی، ہمیں تو چاہیے ہی نہیں، ہمیں تو نفس چاہیے، ہمیں تو اپنی من موجی زندگی چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر ہدایت کوئی اتنی ارزاں چیز نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی مل جائے۔ ہدایت بہت قیمتی خزانہ ہے، یہ تو مانگنی پڑتی ہے، یہ تو کشکول لے کے رب کے حضور کھڑے ہونا پڑتا ہے، سجدے دینے پڑتے ہیں، تو پھر یہ رستے کھلتے ہیں۔ یہ اتنا ارزاں سودا نہیں ہے، اتنی بے توقیر نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر ان میں کوئی خوبی ہوتی تو اللہ ان کو ضرور سنوا دیتا، اور اگر سنا دیتا انہیں وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر انہیں سنا دیتا، یعنی ایسے ہی سنا دیتا، ان میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہے ہی نہیں، ایسے ہی اگر انہیں سنا دیا جائے لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو وہ پیٹھ پھیر دیتے ہیں رو گردانی کرتے ہوئے۔ آپ ایسے ہی کسی کو پکڑ کے کہیں نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن میں یہ آیا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ وہاں سے کھسک لے گا، نکل جائے گا، وہاں سے بھاگے گا کہ بھئی میں نہیں سن رہا، سوری۔ تو کیا ہے کہ پہلے آبیاری کرنی پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مکی زندگی کو دیکھیں تو مکی زندگی میں 13 سال آپ نے محنت کی، 13 سال آپ نے دلوں پر محنت کی، اور 40 سال کی عمر میں آپ نے دعوت تبلیغ جو ہے وہ شروع کی تھی، تو 40 سال آپ کا کردار مکہ والوں کے سامنے ایک روشن کتاب تھا۔ دشمن بھی آپ کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کہتے تھے، اور دعوت دینے سے پہلے، اسلام کی دعوت دینے سے پہلے آپ پورے مکہ کی آنکھوں کا تارا تھے، سب آپ سے محبت کرتے تھے، اتنا خوبصورت آپ کا کردار تھا۔ ہم آج کہتے ہیں نا کہ ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، تو ہماری کوئی بات کیسے سنے؟ ہم نے تو مکی دور کو پڑھا ہی نہیں، ہم تو ڈائریکٹ مدنی دور سے زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ہمیں مکہ میں جانا ہے۔ مکہ میں کیا تھا؟ سب سے پہلے اپنی ذات اور کردار لوگوں میں بنوایا تھا میرے آقا نے، اس کے بعد پھر جب دعوت دی تو ساری مخالفتیں صحیح تھی، صبر اور برداشت ہمیں مکہ میں نظر آیا تھا، حکمت کے ساتھ تعلیم دینا ہمیں مکہ میں نظر آتا ہے۔ اور پھر مدینہ شریف میں کیا ہے کہ وہ جو سب محنت تھی وہ باغ اب پھل دینے پہ آ گیا، تو وہ مدنی دور ہے۔ تو یہ تبلیغ کا بھی اصول اگر ہم نے سیکھنا ہے تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سیکھنا پڑے گا، ہمیں مکی دور میں سے گزرے بغیر ہم مدنی دور میں نہیں جا سکتے، یہی تبلیغ کا اصول۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ انہیں سنا دیتا قبول حق کی استعداد کے بغیر تو وہ پیٹھ پھیر دیتے رو گردانی کرتے ہوئے۔ صاحب تفسیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قبول حق کی استعداد ہوتی تو انہیں کلام الہی کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق دے دی جاتی، لیکن کیونکہ انہوں نے سرکشی کا رستہ اپنایا تھا، ایسی صورت میں اگر وہ قرآن کی آیت کو سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، تو تب بھی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے جد امجد قصی کو زندہ کر دیں، اگر اس نے آپ کی نبوت کی شہادت دے دی تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کے ایمان لانے کی توقع ہوتی تو قصی کو زندہ کرنا کچھ دشوار نہ تھا، لیکن ان کی ہٹ درمی اور اسلام دشمنی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اگر قصی زندہ ہو کر ان کے سامنے آ جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کر دیتے اور وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے، تو تب بھی وہ روگردانی کرتے اور اپنی پیٹھ پھیر دیتے اور یوں ہی کفر و شرک کے ساتھ چمٹے رہتے۔ کیوں ایسا ہو چکا تھا؟ چاند ان کے سامنے شک ہوا تھا، انہوں نے بڑے معجزات مکہ میں دیکھے تھے، اس کے باوجود چونکہ ان کے دلوں میں انداد، دشمنی، سرکشی، فسق و فجور اس حد تک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ حق کو پہچاننے کی استعداد ہی ان میں نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں فرما دیا
کہ سب کچھ ان کے سامنے بھی آ جائے گا تو تب بھی وہ کیا کریں گے؟ وہ روگردانی ہی کریں گے، وہ پیٹھ پھیر کر ہی بھاگیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 24، اور یہ زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے۔ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت ابی سعید بن المعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یاد فرمایا۔ نماز ختم کرنے کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی اے اللہ کے رسول نے اس غلام کو یاد فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا، فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابا سعید، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جس وقت تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ فقہاء کرام نے اس سے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائیں تو وہ حاضر خدمت ہو جائے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یہاں یہ نکتہ بھی غور طلب ہے، قاعدہ کے مطابق یہاں تثنیہ کا صیغہ دعو ہونا چاہیے تھا، لیکن ضمیر فاعل کا مرجع اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دونوں کی طرف ہے، اور دو کے لیے تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ یعنی عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی واحد کا مطلب ایک بندے کی بات ہے تو واحد کا تثنیہ، واحد کا صیغہ آئے گا، اگر دو کی بات ہے تو تثنیہ کا آئے گا۔ جیسے ایک ہاتھ ہے تو یدا آئے گا، دو ہاتھ ہے تو یدین آتا ہے نا، اور زیادہ چیزیں ہیں تو اس کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے۔ تو یہاں اصولاً اگر ہم اس کو دیکھیں تو دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی اور رسول کی، تو تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر واحد کا صیغہ آیا ہے۔ دعا کا ذکر کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت الگ الگ دعوتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی دعوت ہے، اس لیے یہاں تثنیہ کی ضرورت نہیں، واحد کا صیغہ ہی مناسب ہے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں جو سبق ہم نے سیکھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرما برداری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ گئی وہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمیں اس بات کو سننا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ کے رسول جب بلائیں تو فوراً حاضر ہونا ہے۔ اب وہ صحابی جو تھے، ابا سعید جو تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب میں نے تمہیں بلا لیا تو تمہیں یہاں حاضر ہونا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، جہاں آپ کی پکار آ گئی، آپ کا بلاوا آ گیا، تو پھر کیا ہے؟ سمجھو کہ وہ اللہ ہی کا بلاوا ہے، پھر کوئی چونچنا نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اور اللہ کی بات میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے فرماتے ہیں، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہاں سب سے پہلا اس آیت میں سبق جو ہم نے سیکھنا ہے، پلو سے جو بات باندھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اولین ترجیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ رسول تمہیں بلائیں اس امر کی طرف جو زندہ کرتا ہے تمہیں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیوں بلاتے ہیں؟
تمہیں کس چیز کی دعوت کی طرف بلاتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے تمہارے مردہ دلوں کو زندہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے، جو دین اسلام کا پیغام ہے، وہ زندگی دیتا ہے مردہ دلوں کو۔ جس دل نے اللہ کی ذات کو نہیں پہچانا، جس نے اللہ کی ذات کی حقانیت کو نہیں جانا، جس نے دین اسلام کو نہیں سمجھا، اس دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس دل کو قرآن میں مردہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو جانوروں سے بھی بدتر تشبیہ دی ہے۔ وہ ان تمام مخلوقات میں سب سے بدتر مخلوق ہے جو اللہ کی بات کو نہیں سنتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف۔ کس لیے بلاتے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں بلاتے، بلکہ انہی کے لیے بلاتے ہیں تاکہ وہ ان کے دلوں کو زندہ کریں۔ تو یہاں یہ سبق ہمیں جو ہے نا وہ پکڑ لینا ہے، اس سبق کو ہم نے پلو سے باندھ لینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان کی فرما برداری اور ان کی قربت، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی دیتی ہیں، حیات بخشتی ہیں۔ یہ ایک ایسی حیات بخش دیتی ہیں کہ پھر اس حیات کو کبھی موت نہیں ہے۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، آیت الکرسی سے اگلی کیا آیت ہے کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ انسان جو جب ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو وہ ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے، لن انفصام لہا، کہ جس میں کوئی شکستگی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، ان کی بات پر لبیک کہہ دیا تو ہم ایک ایسے سیف زون میں داخل ہو گئے، ایک ایسی زبردست حفاظت میں چلے گئے کہ جو ہمیں حیات جاوداں بخش دے گی۔ حیات جاوداں کیا ہے کہ اللہ والے تو مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے۔ بلے شاہ نے کہا تھا نا، بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہور، تو وہ ان کو کبھی موت نہیں ہے، وہ ان کو حیات جاوداں مل جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کیوں پکار رہے ہیں؟ کس امر کی طرف پکار رہے ہیں؟ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لما یحییکم، جو کہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ دین اسلام ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے، ہماری روح کو جلا بخشتا ہے، اور ہم حق اور سچ کو پہچان لیتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ کا حکم، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، ایک آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان۔ یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے اور بہت کی پوائنٹ ہے۔ یہ پوائنٹ جو ہے نا، یہ ہمیں سمجھ لینا ہے۔ یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم سمجھ لیں تو راہ حق پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ انسان اور اس کے دل کے درمیان سے کیا مراد ہے؟ اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ مفسرین اکرام نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ انسان کتنا ہی دانشمند اور طاقتور کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ارادے میں حائل ہو جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ دل کی سلطنت میں اسی کی حکمرانی ہے، وہ چاہے تو نور عرفان سے اسے درخشاں کر دے، اور چاہے تو ہدایت کے سب چراغ بجھ جائیں اور گھپ اندھیرا ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیو۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے خدا، ہمارے دلوں کو اپنی فرما برداری کی جانب پھیر دیجیو۔ آمین ثم آمین۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کریم الفاظ کی کمی بیشی معاف کرے، اللہ کہتا ہے کہ مومن کا دل میری دو انگلیوں کے درمیان ہے، میں جدھر چاہے اس کو پھیر دوں۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوب جان لو، بے شک اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے
ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان۔ اس کے دل کے درمیان سے کیا مراد ہے کہ دل کے جو ارادے ہیں اس کے درمیان اللہ کا حکم حائل ہو جاتا ہے۔ یہ اہم بات کیوں ہے جس کو ہمیں اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنا ہے؟ اس کی اہمیت کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ ایک شخص جب کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ قرآن کی محفل میں ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے ایک دم بہت اچھا کوئی نیکی کا کام کرنے کا۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو وہ کام فوراً پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اس نے سوچ لیا میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر زیادہ نیکی کے کام پر زیادہ سوچنا نہیں، اور نیکی کے کام کو ڈیلے بھی نہیں کرنا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب نیکی کے کام کا ارادہ کر لو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب نیکی کے کام کا ارادہ کر لو تو پھر اس میں جلدی کرو۔ نیکی کا کام جب سوچ لیا تو فوراً عمل، فوراً عمل۔ اب ہم نے کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گی، اور اس کے بعد پھر جب ہماری وہ محفل ختم ہوئی، وہ صحبت ختم ہوئی، کچھ صحبتیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں نا کہ جن کی صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ ہم بڑے نیک بن جائیں، ہم بڑے اچھے اچھے کام کریں، جیسے یہ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں نا ہمیں اپنی زندگی میں کہ جن کو دیکھ کے جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ان کے جیسے بن جائیں، تو دل میں ہم ارادہ کر لیتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جب تم ارادہ کرو تو فوراً اس پہ عمل درآمد شروع کر دو۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اس ارادے کو کرنے کے بعد پینڈنگ کر لیں گے، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم وہ کر ہی نہ پائیں۔ یہاں اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم یعنی میرا جو ارادہ ہے اور میں نے وہ دل میں ارادہ کیا، اس کے درمیان اور میرے عمل کے درمیان ایک چیز حائل ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو پھر وہ ختم، خلاص، اس کی توفیق ہی اٹھ جائے گی۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری نیت جھول جاتی ہے، ہماری نیت میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کجی آ جاتی ہے، اور اس کجی کا وبال یہ پڑتا ہے کہ وہ جو نیک کام کا ہم نے ارادہ کیا تھا اس کی توفیق ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ تو اس لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نیکی کے کام کا ارادہ کرو اس میں جلدی کرو، اور جب کوئی نیک کام کا ارادہ کرو تو اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ سے دعا بھی کرو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب ہم دین کا علم حاصل کریں تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ اب ہم نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو ہم بڑے پوتر ہو گئے اور ہمیں تو اب کوئی چیز نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ ہم نے تو قرآن کی کلاس جوائن کر لیا، ہم نے تو اتنا زیادہ قرآن کو پڑھ لیا، ہم نے تو اتنا کچھ پڑھ لیا، ہم تو اتنے سارے عبادتیں بھی کرنے لگ گئے ہیں، تو اب ہم کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ جو ہے نا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہر لمحہ دعائیں مانگنی ہے اللہ سے، ہر لمحہ محتاط رہنا۔ یہ سفر پبا پار گزرتا ہے، اور اس سفر کی کامیابی کا انحصار جو ہے نا وہ اینڈ لائن پر ہوتا ہے، وہ اینڈ لائن پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے خوفزدہ بھی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے ہمارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ ہمارے دل میں اٹھنے والے ہر خیال سے میرا رب جو ہے نا وہ آگاہ ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا اس بات کو کہ ایسا نہ ہو آج ہم نے نیکی کا کام کرنے کا سوچا ہے تو کل ہم سے توفیق ہی چھن جائے۔ نہیں، ایسا نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب نیکی کا کام کرنے کا ہم سوچ لیں تو پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس سے توفیق مانگنی ہے اور پہلا قدم بڑھا دینا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں قرآن کے لیکچر سنتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اچھا میں دیکھتی ہوں، میں کبھی مجھے ٹائم ملا تو میں قرآن کلاس کو جوائن کر لوں گی، کبھی ٹائم ملا تو وہ کبھی ٹائم نہیں ملنا۔ اچھا میں اپنے حالات دیکھوں گی، اپنے معاملات دیکھوں گی، پھر میں اس کو پراپر جوائن کروں گی۔ نہیں، جب دل میں خیال آیا، بس نیکی کا خیال ہے تو بسم اللہ کر دیں، بسم اللہ کر دیں، قدم بڑھا دیں، پھر اللہ کی توفیق آپ کے شامل حال ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، کیونکہ اللہ نے یہاں کیا کہہ دیا کہ جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو بے شک اللہ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو سکتا ہے آدمی کے ارادے اور اس کے دل کے درمیان۔ اس لیے
میں اپنے نیک ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک سب اسی کی جانب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم اس فتنے سے ڈرتے رہو، تم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور تم ڈرتے رہو اس فتنے سے جو برپا ہو گیا، صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے، اور خوب جان لو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور تم ڈرتے رہو اس فتنے سے، وہ والا فتنہ جب برپا ہو گیا تو صرف انہی خاص لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا تھا، بلکہ وہ فتنہ جب برپا ہو گیا تو اس سے کوئی نہیں بچ سکے گا، وہ عوام الناس کو بھی نگل لے گا، اس فتنہ سے ہر کوئی متاثر ہوگا۔ تو وہ کون سا فتنہ ہے، اس بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، وہ فتنہ کون سا ہے جس کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو سب کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، جس کا عذاب چند افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ علماء اکرام نے اس ضمن میں 3 امور کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے رک جانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جس قوم میں فسق و فجور کا بازار گرم ہو جائے، علل اعلان شریعت کی خلاف ورزی کی جاتی ہو، وہاں اہل علم اور صاحب اقتدار کا خاموشی اختیار کر لینا، بدکاروں اور نافرمانوں کو ان کی بدعمالیوں سے نہ روکنا ایک ایسا فتنہ ہے جس کا وبال پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، پھر تم دعائیں مانگو اور وہ قبول نہ فرمائے، تم استغفار کرو اور وہ تمہیں بخشے ہی نہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ اس امت پر لازم قرار دے دیا گیا، اور جس قوم سے مسلمانوں کے گروہ سے اجتماعی طور پر یہ اٹھ جاتا ہے تو پھر ان پر عذاب بڑا سخت آتا ہے، اتنا سخت عذاب، اتنا سخت عذاب کہ اس کی گرفت سے پھر خاص و عام میں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہ مشہور واقعہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو کہ وہاں میری نافرمانی کے کام علل اعلان ہو رہے ہیں، تو فرشتے نے کہا تھا کہ وہاں تو ایک شخص ایسا موجود ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے وقت بھی اللہ تیری یاد سے روگردانی نہیں کی، تو اللہ نے کہا تھا ساری بستی کو اس کے اوپر الٹنا، کیونکہ وہ صرف اپنی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور اس کو دوسروں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ یعنی صرف اپنی فکر کرنا، اپنی عبادت میں لگے رہنا اور اپنے ارد گرد والوں سے آنکھیں اور کان بند کر لینا ایسا بڑا جرم ہے کہ پھر اللہ کا غضب وہ برستا ہے کہ اس غضب سے کوئی بندہ بھی بچ نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر دعائیں مانگیں تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اللہ سے معافی مانگو تو اللہ معافی بھی قبول نہیں کرتا، اور یہ میرے رب کی ناراضگی کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے۔ جہاں برائی کا کام ہو وہاں ہمارے ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ ہم اس برائی کے کام کو دل سے برا جانیں، اور پھر دل سے برا جاننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل سے برا جانیں اور خود اس میں بیٹھ کے اس برائی سے محظوظ ہوتے رہیں، نہیں، اگر کہیں اللہ کی نافرمانی کا کام
علل اعلان ہو رہا ہے، تو کمزور ترین ایمان کا درجہ یہ ہے کہ ہم خاموشی سے اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں۔ ایٹ لیسٹ ہم اپنا احتجاج خاموشی سے ریکارڈ تو کروا رہے ہیں نا۔ تو یہ کام جو ہے اس ضمن میں علماء کرام نے لکھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی راہ میں لڑنا چھوڑ دیتی ہے، یعنی اپنی جان دینے سے زیادہ اسے اپنی زندگی عزیز معلوم ہوتی ہے، تو تب بھی ساری قوم کو ذلت و غلامی کی بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ جب دشمن سے سامنا ہو تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ تیسری یہ بات ہے، علماء کرام نے ان تین امور کو بطور مثال بیان فرمایا ہے۔ وہ تین کام ہیں جس کو علماء کرام نے فرما دیا کہ یہ کام جب کسی قوم میں ہوں گے تو وقت جب اس قوم میں جو عذاب آئے گا پھر اس سے نیک لوگ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، جہاں پر یہ حالات پہنچ چکے ہیں، اس میں ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں حکمرانوں کو۔ ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرے رب نے کیا کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تربیت کیسے کی ہے، صحابہ کو کیا سکھلایا ہے، دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہر فرد اپنی اصلاح پر توجہ دے، غریب ہے تو غریب اپنی اصلاح پر توجہ دے۔ ہر شخص اس کی رعایا کون قرار دی گئی، اس کے گھر والے اس کی رعایا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے گھر میں دین اسلام کے اصولوں کو لاگو کر دے۔ اچھا، اب دین اسلام کے اصولوں کو لاگو کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنڈا پکڑ کے سب کو 5 وقت نماز پڑھا دیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم سب نماز پڑھیں، لیکن اخلاقیات یہ سب سے ضروری چیز ہے، ایمانداری سب سے ضروری چیز ہے، گوسپنگ، چغلی، غیبت، اس چیز کا گھر سے خاتمہ۔ ایک گھر کا سربراہ اپنی اولاد کو دین کی طرف بلاتا ہے اور خود وہ سارا دن بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کر کے صرف نماز کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ لے اور گھر والوں کو بے دین ہونے کی اور برے کام کرنے کی وہ سارا دن تقریریں جھاڑے اور خود سارا دن اپنے اعمال سے اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، اپنی زبان کو اللہ کی نافرمانی کی باتوں سے نہ روکے اور محض 5 نمازیں پڑھنے کے بعد وہ دین کا لمبردار بن کے سارے گھر والوں پر ڈنڈے برسائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بغاوت جنم لیتی ہے۔ تو دین کو سیکھنا، مصلحت کے ساتھ سیکھنا، اپنے کردار کو اسلام کے مطابق ڈھالنا، یہ اولین کام ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنے کردار میں ہم مثبت تبدیلیاں لائیں۔ جب ہمارا کردار مثبت ہوگا تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری زبان میں تاثیر پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت میں رکھے اور استقامت سے جمائے رکھے ہدایت پر، ہماری زبانوں کو لغزشوں سے پاک کر لے اور ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کی وجہ سے پوری قوم پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گزشتہ جو نافرمانیاں، سرکشیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہم سے سرزد ہو گئیں، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔ یہ تھے جی آیت نمبر 25، اور ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام اسی آیت پر کرتے ہیں۔ آج کا درس قرآن ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 25 تک۔ جتنا آج ہم نے پڑھا اس تمام کا ایک مرتبہ ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو ان سے پیچھے مت پھیرو، اور جو کوئی اس دن پیٹھ پھیرے گا مگر یہ کہ لڑائی کا ہنر کرتا ہو یا فوج میں جا ملتا ہو، سو وہ اللہ کے غضب لے کر پھرا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو کوئی پھیرے گا ان کی طرف سے اس روز اپنی پیٹھ، بجز اس صورت کے کہ پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف، تو وہ مستحق ہوگا اللہ کے غضب کا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بس تم نے نہیں قتل کیا انہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے انہیں، اور اے محبوب نہیں پھینکی آپ نے وہ کنکریاں
نہیں پھینکی آپ نے وہ مشت خاک جب آپ نے پھینکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر اپنی جناب سے بہترین احسان۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا، اور بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اور اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارا فیصلہ آن پہنچا، اور اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت ذرا بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، اگرچہ وہ بہت ہو۔ اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سن کر اس سے مت پھرو، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہیں۔ بے شک سب جانوروں میں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر انہیں اب سنا دے تو وہ منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور بے شک اسی کی جانب تم جمع کیے جاؤ گے، اور تم اس فتنے سے بچتے رہو جو تم میں سے خاص الخاص ظالموں پر ہی نہیں پڑے گا، اور جان لو بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ اے اللہ، جتنا کلام پاک آج ہم نے پڑھا، اس کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے میں یا سمجھانے میں کوئی غلطی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی میرے مالک، تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔